قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ قرآن کہتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کریم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں راعنا نہ کہنا، اور کیسے عرض کرنا ہے؟ کہنا سونیا نگاہ کرم فرما، اور پہلے ہی توجہ کے ساتھ بات سن لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یا رب العالمین اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بولنے کے بھی آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں بولنے کا بھی سلیقہ، کرینہ، ادب، احترام، تعظیم و توقیر ہے۔ یا رب میں مومن مسلمان، میں حضور کا ادب کرنا چاہتا ہوں، میں حضور کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، میں حضور سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب ہم آئے 1400 سال کے بعد، محمدی فریدیہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں مولا تو چاہتا ہے، تو فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی پائی ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یا اللہ میں اطاعت رسول کرنا چاہتا ہوں، میں حضور سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مجھے حضور کا ادب کرنا چاہتا ہوں، تعظیم و توقیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تو آیا ہوں 1400 سال کے بعد، میں نہیں جانتا کہ محبت رسول کیا ہے، میں نہیں جانتا اطاعت رسول کیا ہے، میں نہیں جانتا تعظیم مصطفیٰ کیا ہے، میں نہیں جانتا توقیر مصطفیٰ کیا ہے۔ یا اللہ مجھے کون بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی سیرت کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ تم اپنے آقا پر ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ محبت کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ نے محبت کی ہے۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ نے اطاعت کی ہے۔ تعظیم کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ نے تعظیم کی ہے۔ توقیر کیسے کرنی ہے؟ جیسے میرے حبیب کے صحابہ نے کی ہے۔ اب دیکھیے یہاں بچے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، اور میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، علماء حفاظ قرآن بھی موجود ہیں۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت رسول، اطاعت رسول، عظمت رسول، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، یہ ہمیں حضور کے صحابہ نے سکھائی۔ آج یہ جو دور ہے نا، اس دور میں فتنہ اتنے عروج پر ہے، صحابہ کو مائنس کیا جا رہا ہے، صحابہ کو نکالا جا رہا ہے، صحابہ کی ذات میں تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، شکوک و شبہات۔
تاکہ جناب صدیق اکبر کی ذات میں شک پیدا ہو جائے، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، میرے آقا کے جانثار، ان کی ذات میں جب شک پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری اسلام کی بلڈنگ، عمارت وہ گر جائے گی، کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے اسلام کی وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ۔ قرآن کلام الہی ہے، کس نے بتایا؟ ہمارے آقا نے بتایا۔ تو آقا سے سن کر ہمیں کس نے سنایا؟ صحابہ نے۔ کہہ دی کس نے؟ صحابہ نے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کس نے بتایا؟ ہمارے آقا نے۔ آقا سے سن کے ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا بھی صحابہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم کیسے جانیں گے کہ کلام الہی؟ ہم کیسے جانیں گے یہ حدیث رسول ہے؟ ہم کیسے جانیں گے حضور کی مکی زندگی کیا ہے، مدنی زندگی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے؟ میرے آقا کی ساری زندگی میرے آقا کے غلاموں نے محفوظ کر دی۔ تو صحابہ کے بغیر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے اور اپنے بچوں کو سمجھانی ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی۔ سب صحابہ کیا ہیں؟ ہر صحابی نبی، سب کہتے ہیں ہر صحابی نبی، اونچی آواز سے ہر صحابی نبی۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا نعرہ ہے۔ فتنوں کا دور ہے، مجلس، محفل، اجتماع، جلسہ اہل سنت کا ہے، پروموشن، پروموٹ، لفظیت ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت شاید یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری اس بات کی توثیق کریں گے کہ ایسا ہماری مجلس کے اندر ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو حضرات صحابہ کی سیرت پڑھائیں، انشاءاللہ وہ حضور کے عاشق بن جائیں گے، ان کے دل میں محبت رسول پیدا ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ نے حضور کی تعظیم کیسے کی اور کر کے بتایا ہے۔ اے 1400 سال کے بعد آنے والوں، محلہ چا تھلے والا میں، جامع مسجد محمدی فریدی میں حضور کی ذکر کی محفل سجانے والوں، تم چاہتے ہو کہ حضور سے تعلق کیسا ہو، حضور سے عشق کیسا ہو، حضور سے محبت کیسی ہو، اپنے آقا کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے تو کیسے سوچنا ہے۔ ایک امتی کا اپنے آقا کے بارے میں ایقان کیا ہونا چاہیے، یقین کیا ہونا چاہیے، ایمان کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، صحابہ نے اپنی پوری زندگی میں کر کے بتایا۔ چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم تو صرف میلاد کرتے ہیں، صحابہ نے تو وہ کچھ کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے حضور سے اپنا تعلق جو ظاہر کیا ہے، جو ان کا ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر مصطفیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ کو پہچانیں۔ ہمیں صحابہ نے بتایا کہ ہمارے سرکار ایسے ہیں، ہمارے سرکار ایسے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنا شروع کیے، سوے وسا، نہ سحری نہ افطاری۔ ہم تو آج 15 گھنٹے کا روزہ ہو، افطاری کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ سحری فرماتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں۔ صحابہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر جان نچھاور کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کرتے تھے۔ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 2 دن گزرے تو مسجد نبی شریف کے اندر عجیب منظر تھا، کوئی صحابی وہاں لیٹے ہوئے، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے، نکاحت کا عالم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھا ہے تو ہم نے بھی روزے بغیر سحر اور افطار کے شروع کر دیے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ سنیے، امام بخاری اور امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ وہ ہیں کہ انبیاء کے بعد امت میں کوئی صحابہ جیسا نہیں ہے، امت میں کوئی صحابہ جیسا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایکم مثلی،
تم میں سے کون میری مثل ہے؟ انی ابیتو، میں اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ کہاں ہوتا ہوں میں؟ اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں۔ کہاں ہوتا ہوں؟ اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، اور میرا رب ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آقا تو مدینہ میں تھے، اپنے کاشانہ حدث میں تھے، فجر بھی صحابہ حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، رات میرے آقا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں، حجرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، کہیں کہہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی ابیتو یطعمنی ربی ویسقین، میں تو اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ سن لو، تم میں سے کوئی بھی مجھ جیسا نہیں ہے۔ تم نے سمجھا کہ ہم بھی سوم مثال کے روزے رکھ لیں گے، تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم میں سے تو کوئی میری مثل ہے ہی نہیں۔ یہاں ایک بات پتہ چلی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ صحابہ کو حضور سے محبت کتنی تھی۔ آقا نے حکم نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے یہ کرنا ہے، حکم نہیں فرمایا۔ آقا کو دیکھا، دیکھتے ہی بغیر حکم ملے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے تھے، صحابہ نے بھی وہ عمل کیا۔ یہ حضور سے محبت۔ اور اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، سب کہہ دیجیے جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں۔ صحابہ کا عشق دیکھیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے آقا سے سب سے بڑھ کر پیار ہے، میری نگاہوں میں کوئی محبوب نہیں جیسے میرے آقا ہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ میرے آقا کا حلیہ کیسا تھا، مجھ سے کہو کہ تم بیان کرو کہ ان کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کے لب کیسے ہیں، ان کے رخسار کیسے ہیں، ان کا سینہ کیسا ہے، ان کے دست اقدس کیسے ہیں، ان کے بازو کیسے ہیں، ان کا سراپا اقدس کیسا ہے، تو فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضور کی خدمت میں رہنے والے کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ کیا دیکھا نہیں؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ ہم نظر اٹھا کر اپنے آقا کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھ بھر کر اپنے آقا کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو بندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے اور سمجھتے جیسے کوئی ساکت اور جامد چیز ہے۔ اور ادب کا حال یہ ہے، اب دیکھیں آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، کسی کے گھر میں اس سے ملنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بیل دیتے ہیں نا، دستک دیتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ جب کاشانہ نبوت پر آتے اپنے ناخنوں سے دستک دیتے، ناخنوں۔ اب دیکھیں یہ کوئی آواز آئی ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی، لیکن وہ کرتے ایسے تھے۔ در مصطفیٰ کا ادب دیکھیں، کتنا ادب، اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو حضور کی بارگاہ کا ادب، اور دوسرا وہ جانتے تھے کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سائل دروازے پر آ چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سائل اب دروازے پر آ چکا ہے، اور آقا تو ایسے ہیں دل کے معاملے بھی جانتے ہیں۔ اب اتنا ادب کو کر کے دکھائے گا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے، اپنے آقا کو دیکھتے تو اپنی سواریوں سے ہم اتر جاتے۔ بچوں توجہ کے ساتھ بات سنیں، صحابہ جب اپنی سواریوں سے اترتے تو کیا کرتے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ طیبہ سے باہر سے آتے، جیسے ہی ہم انٹر ہوتے مدینہ طیبہ میں اور اپنے آقا پر نگاہ پڑتی تو ہم اپنی سواریوں سے اتر جاتے اور ہم لپک کے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آقا کا دست انور اپنے ہاتھ میں لے کر بوستے۔ کیا کرتے؟ حضور کے ہاتھ چومتے۔ کیا کرتے؟ حضور کے ہاتھ چومتے۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں ہم حضور کے ہاتھ بھی چومتے اور حضور کے پاؤں بھی چومتے، حضور کے پاؤں بھی چومتے۔ صحابہ نے حضور کا اتنا ادب کیا ہے، اس لیے صحابہ کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ جب صحابہ کے بارے میں تشکیک ہوگی، شک ہوگی، تو یہ ادب مصطفیٰ کہاں آئے گا؟ کیسے ہم سیکھیں گے کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آئیے میں آگے چلتا ہوں۔ صحابہ حضور سے کیسے عشق اور ان کی وابستگی کا عالم کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ قبیلہ بنو ثقیف کا سردار اور بڑے بڑے درباروں میں جانے والا، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جانے والا، اس کو وہاں کی ایٹیکیٹس مینرز کا پتہ تھا کہ شاہی دربار کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ قوم نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ جو یہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے غلاموں کا اپنے آقا کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو یہ ان پر فدا تھا؟ سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، اپنا گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، مال قربان کر دیا، غزوہ بدر میں قربان ہو گئے، احد میں قربان ہو گئے، اور سب کچھ اپنے آقا پر قربان۔ کیا بات ہے؟ ان کے ذہنوں میں کیا فیڈنگ ہے، ان کے ذہنوں میں کیا بات ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھ کے اب جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا، بچوں آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور گھر جا کے یہ باتیں اپنی امی جان کو باجی کو سنانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہم سیکھ کے جائیں کہ میلاد کی محفل سے ہم کیا سیکھ کے آئیں، صحابہ حضور سے محبت کیسے کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ وہ کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دہن اقدس سے لعاب نکالتے ہیں، وہ لعاب کہاں جاتا ہے؟ آپ اپنی دہن اقدس سے جو تھوک نکالتے ہیں، ہم تھوک نہیں کہتے، لعاب اقدس، دہن اقدس سے لعاب دہن اقدس جب نکالتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے؟ فی کفی رجل منہم، صحابہ اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیتے ہیں، اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیتے ہیں، آقا یہاں، آقا یہاں، آقا یہاں، آقا یہاں۔ اب ہتھیلیوں پر لعاب دہن اقدس، اے محفل میلاد میں آنے والوں، اے ذکر مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو بسانے والوں، اے حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، اے لنگر پکانے والوں، کھلانے والوں اور وہاں کی خدمت کرنے والوں، دیکھو صحابہ نے حضور سے کتنی محبت کی ہے۔ کیا ہم اتنی محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو 1400 سال کے بعد آئے اور صحابہ نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، کیسا دیکھا؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں صحابہ نے ایسا دیکھا، ایسا دیکھا، وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو ہمارے آقا کیسے تھے، مجھ سے پوچھتے ہو ہمارے آقا کیسے تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا تو سونا کسی ماں نے پیدا ہی کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جس نے دیکھا ہے نا، دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے گولڈے کے تاجدار نے دیکھا تھا تو کیا کہا؟ مجھ سے پوچھتے ہو میرے محبوب کیسے ہیں، ان کی ابرو کیسی ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کے لب کیسے ہیں، ان کے رخسار کیسے ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ مہدی علی نے دیکھا ہے نا اس کے مصطفیٰ، میں بتاتا ہوں حضور کیسے ہیں، آپ کا جلوہ کیسا ہے، جلوہ جانا کیسا ہے؟ فرماتے مکھ چند بدر، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ان مر پریا، اس صورت نو میں جانا کھا
جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا جس شان تو شانہ سچ بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکبرکا کتھے مہر علی کتھے تیری سلام مشتاق اکھی کتھے جاڑ دیکھا ہے بہت بیان کیا. اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ تو سبحان اللہ آپ کی ڈکشنری میں جو فصیح و بلیغ فصاحت و بلاغت سے مرکب جو الفاظ تھے آپ نے سارے نکالے. عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ، اولا سے اولا، نفیس سے نفیس الفاظ اپنے ڈکشنری سے نکال کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر. یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہے. تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ہوگا اے احمد رضا آپ بتائیے آقا کیسے ہیں، ان کا حسن کیسا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے پوچھتے ہو کاف کیسے، ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کاف ہا یا عین صاد یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد میں جو کاف ہے کاف کیسو یہ محبوب کی زلفوں کا ذکر ہے. کاف کیسو یہ جو ہا ہے ہا دہن یہ حضور کا دہن ہے دہن. کاف کیسو ہا دہن جو یا ہے یا ابرو اور آنکھیں عین صاد. فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ روح کا. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ. اچھا اے فاضل بریلوی یہ ذرا اور بتائیے. فرماتے ہیں اچھا مجھ سے تم پوچھ بیٹھے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن کیسا ہے. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے آقا کا چہرہ اس کو میں دن کی سفیدی سے تشبیہ دوں تو فرماتا ہے نہیں بات نہیں بنتی. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا عشق خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر جا فضا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی. اور خورشید تھا کس زور پر خورشید سورج خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے جب کا تھا قمر بے پردہ جب وہ ہوا یہ بھی نہیں وہ. اور آگے میرے لیے آپ کے لیے میرے امام فرماتے ہیں اے حضور کا میلاد منانے والوں پریشان نہ ہونا. حضور کا ذکر کرتے ہو نا تو حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. فرماتے ہیں ڈر تھا عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روزِ جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عیسیٰ کی گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روزِ جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایسے ہمارے آقا. اور ظہوری صاحب کہتے ہیں دنیا دے آیا کوئی تیری نہ مثال نہ میں لب کے لے آنا کہ تو سن دے. تو حضور کو جس نے دیکھا تو اس نے اپنے ذوق کے مطابق حضور کی حسن کو بیان کیا. عروہ بن مسعود نے جو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ صحابہ لعاب دہن اقدس ہاتھوں پہ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں فَدَلَكَ وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ وہ ہتھیلیوں پر لعاب لے کر کیا کرتے ہیں اپنے چہرے سے بلتے ہیں اپنے جسم میں بلتے ہیں پورے جسم میں اپنے چہرے. لعاب کیا چیز لعاب دہن اقدس کہاں مل رہے ہیں چہروں پر اپنے جسموں پر مل رہے ہیں. اور جب آقا وضو کرتے ہیں میرے آقا سے جو پانی بس ہوا ہے جسم سے وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور جس صحابی کو وہ پانی کی تری نہیں ملتی نا آج لوگ کہتے جی یہ نہ کرو لیمٹ ہے لیمٹ میں رہو. تو صحابہ پر کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا تھا کہیں؟ لیکن وہ کہتے تھے کہ حضور سے محبت تبھی بنے گی جب ایسا کرو گے حضور کے ساتھ تعلق ایسا ہوگا
پھر ہی محبت رسول دل کے اندر آئے گی. تعظیم و توقیر کا تقاضا ہی یہی ہے. اچھا اب جس کو وہ پانی نہ ملتا وہ صحابہ سے کہتے کہ تمہیں پانی مل گیا ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کی تری ہی ہمیں دے دو. اب ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مسلتے ہیں اور کیفیت کیا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کادو یقتتلون، ایسے لگتے ہیں جیسے آپس میں لڑ رہے ہیں. صحابہ لڑ رہے ہیں کس بات پر؟ وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے. وہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا عالم. چلو مذہبی لوگ تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ دین کی برکات ہے. طلباء پھر بھی اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ قرآن پاک حفظ پڑھانے والے ہوں، نظر پڑھانے والے ہوں، یا جن کے پاس انہوں نے علم دین سیکھا ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی ہو دنیا میں، کبھی کوئی مثال ملی ہے کہ وہ بیٹھا ہو اور اس کے بالوں کی کٹنگ ہو رہی ہو اور لوگ ارد گرد ہوں اور وہ چپٹ رہے ہوں کہ بال مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو. ایسا دیکھا میں؟ کچھ سنا کہیں آپ نے؟ نہیں سنا. صحابہ کہتے ہیں، کہتے انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضور کو کیا دیکھا، میرے آقا تشریف فرما ہے، حلات آیا، میرے آقا کے جو منہ مبارکہ ہے وہ کاٹنے لگا، تراشنے لگا. صحابہ میرے آقا کے ارد گرد طواف کرنے لگ گئے، گھومنے لگے. میں حیران تھا بھی کیا کر رہے ہیں یہ، ادھر آتے ادھر جاتے ادھر آتے ادھر آتے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں. تو میں نے جب غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بال تھے میرے آقا کے منہ مبارک وہ جو گر رہے تھے وہ زمین پر نہیں گر رہے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو. اے امت مصطفیٰ تیرا یہ تعلق اپنے آقا سے ختم ہو گیا، یہ کیفیت نہیں رہی. ورنہ ہمارے تو بزرگ کہہ گئے تھے نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، وہ سوز، وہ کیف، وہ سرور ختم ہو گیا. وہ یاد مصطفیٰ میں بہنے والی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں کیونکہ یہ تعلق، یہ صحابہ کے واقعات ہمیں کوئی سناتا نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنے آقا سے ایسی محبت کی ہے. وہ کیا تھا کہ بلال کو تپتے ہوئے صحرا پہ لٹایا گیا اور مارا جا رہا ہے اور بلال کہتا ہے تم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن حضور کی محبت کا جو پٹا گلے میں ڈالا ہے خدا کی قسم اب یہ گلے سے نکل نہیں سکتا. یہ کیا تھا؟ یہ حضور سے وابستگی، آپ سے عشق، آپ سے محبت، آپ سے پیار. اور دیکھیں صحابہ کا انداز کیا ہے. آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. انس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے جب آپ علیم تھے اور جناب سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر کو امام کس نے بنایا؟ ہمارے آقا نے. کس نے بنایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جس دن آپ کا وصال ہو، پیر کا دن. کس دن وصال ہو آپ کا؟ اچھا کہ بچوں آپ کی توجہ، چند باتیں میں نے آپ کو یاد کروانی. چلے آپ بھی یہاں سے سیکھ، بڑے تو ماشاءاللہ یاد کر کے جائیں گے، یہ احادیث تھی، چھوٹے بچے بھی یاد کر کے جائیں. ہمارے آقا کس دن دنیا میں تشریف لائے؟ پیر کے دن. کیا دن تھا؟ یہ بڑے نہیں بولے گے، صرف بچے بولے، صرف بچے بولے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے ذوق و شوق سے یہاں، یہ ہمارا مستقبل ہے. بچوں کو نہ ڈانٹیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں ان کو نہ ڈانٹیں، محفل میں آئیں ان سے محبت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، سبقی دیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ان کو دعائیں دیں، ان کو بتائیں بیٹا ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی نماز پڑھی ہے. ان میں جذبہ پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا. ان کو آگے بلائیں، ان سے کہیں بیٹا آپ تلاوت قرآن پاک کیجیے، بیٹا آپ نعت سنائیے. انشاءاللہ یہ جو ہماری نسل ہے ان کے دل کے اندر محبت رسول کی شمع روشن ہو جائے گی. بیج بونا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ فصل تیار ہو جائے گی، انشاءاللہ نسلیں سمجھ جائیں گی انشاءاللہ. تو ان بچوں سے محبت کیجیے. تو بچوں اب آپ نے جواب دینا ہے، بس چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. ہمارے آقا دنیا میں کب تشریف لائے؟ پیر کے دن. تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. دن کیا تھا اور وقت کیا تھا؟ صبح صادق. وقت کیا تھا؟ اور ہمارے آقا نے جب وصال فرمایا دن کیا تھا؟ پیر کا دن. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس. کتنی عمر ہے؟
مکی زندگی کتنی ہے؟ 53 سال. کتنی ہے؟ اور مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سال. کتنی ہے؟ 10 سال. ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ ہمارے آقا کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ. کیا نام ہے؟ ہمارے آقا کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ سیدہ آمینہ. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں آرام فرما ہے؟ مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا میں. کہاں آرام فرما ہے؟ ہمارے آقا زندہ ہے. ہمارے آقا اور گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم گنبد خضرا سے ہم کہیں بھی ہوں واللہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, جو دل سے ہمیں پکارے. آقا سنتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری دن آ گیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. فجر کی نماز کا وقت ہے اور فرماتے ہیں کہ ہم وہم صفوف فی الصلاۃ, ہم صفوں کے اندر تھے اور نماز شروع ہو چکی تھی. اب بتائیے نماز میں چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. کس طرف ہوتا ہے؟ اب بڑے بول سکتے ہیں کس طرف ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف. اور آپ میں سے عمرہ کس نے کیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے جس نے عمرہ کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگ. دیکھیں مسجد نبوی شریف میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ایسے ہی قبلہ ہے سامنے, اور جو میرے آقا کا شانہ ہے وہ اس طرف ہے, اس جانب, اس طرف. یہ حجرہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. یہاں آپ نے وصال فرمایا اور یہی آپ کی قبر انور بنی اور اسی قبر گنبد خضرا ہے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہمیں محسوس ہوا کہ آقا نے جو الماری کھلتی تھی نا مسجد نبوی شریف کی طرف, اس کا جو پردہ سر کا ہمیں محسوس ہوا. تو ہم نے کیا دیکھا؟ آقا کھڑے مسکرا رہے ہیں. آقا کھڑے مسکرا رہے اور صحابہ کس میں ہیں؟ نماز میں. نماز میں ہیں اور نماز میں چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے. ابھی آپ نے اشعار سنے, جس نے دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ حضور کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ہم نے اپنے آقا کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو خدا کی قسم ہمیں ایسا لگا جیسے قرآن کھل گیا. کیا؟ قرآن کھل گیا. اور قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے. کیا کرتے؟ نماز توڑ دیتے. اور اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا, آپ تشریف لے گئے اور اسی دن آپ کا وصال ہوا. اب دیکھیے کوئی کھڑا ہوا ہو اور ادھر سے کوئی جھانک کے کوئی دیکھے, اس کو دیکھنے کے لیے چہرہ پھیرنا پڑے گا نا, رخ پھیرنا پڑے گا نا. اور کوئی نماز کے اندر رخ پھیر دے تو نماز سینے کا اور چہرے کا قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے. اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں صحابہ نماز میں کھڑے ہو کر تعظیم مصطفیٰ کر رہے ہیں. نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز میں اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث کون بیان کرتے ہیں؟ امام بخاری, امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں. حالت نماز میں اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں, گویا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. صحابہ کی نماز کیا تھی؟ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. اور بقول ڈاکٹر اقبال, اللہ اکبر, اقبال نے تو کمال کر دیا. آج تاریخ کیا ہے؟ 5 نومبر. آگے 9 نومبر آ رہا ہے. انہوں نے تو چھٹی ختم کر دی ہے. اقبال کو ہمارے سلیبس سے مائنس کیا جا رہا ہے کیونکہ اقبال جو ہے اس کی فکر, اس کی اساس عشق مصطفیٰ ہے. اس کی شاعری سے محبت رسول عشق مصطفیٰ کی شبیں روشن ہوتی ہیں.
اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ قیام کیا ہے، یہ رکوع کیا ہے، یہ سجدہ کیا ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب۔ یا رسول اللہ اگر میری نماز میں آپ کا خیال نہ ہو تو پھر میرا قیام بھی پردہ ہے اور میرا سجدہ بھی پردہ ہے، پھر میری نماز نماز نہیں ہے جب تک نماز میں خیال مصطفیٰ نہ ہو۔ یہ اقبال نے فکر و سوچ کی تو صحابہ نے حالت نماز میں تعظیم مصطفیٰ کر کے یہ بات بتا دی کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ تھا غیر ذکر للہ الحق، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس آخر میں پیغام کیا ہے اس میلاد کا پیغام؟ آپ نے صحابہ کا عشق مصطفیٰ، صحابہ کی تعظیم رسول سنی۔ مجھے بتائیے جو میلاد مناتا ہے وہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، ایسے ہے نا بھئی؟ آپ کو حضور سے محبت ہے نا؟ سب بولیے حضور سے محبت ہے؟ کس کس کو محبت ہے؟ الحمدللہ، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محبت ہے تو ہم آئے ہیں۔ لیکن جب باتیں میں عرض کروں گا، آقا سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ذرا آپ کہہ دیجیے، آقا سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں، آقا سے محبت کرنے والا سب بولے، آقا سے محبت کرنے والا بے نمازی ہو اور کہے بھی آقا سے محبت ہے، نہیں، نہ کہے، آقا رنجیدہ ہو، آقا کو تکلیف ہو، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی۔ آقا سے محبت کرنے والا فجر کی نماز میں سویا نہیں رہتا بلکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا۔ آقا سے محبت کرنے والا جب دکان میں بیٹھتا ہے تو ڈنڈی نہیں مارتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ آقا سے محبت کرنے والا، آقا سے محبت کرنے والا ملاوٹ نہیں کرتا۔ کیا کہا میں نے؟ سب بولے، آقا سب سے محبت کرنے والا ملاوٹ نہیں کرتا، اور آقا سے محبت کرنے والا بے حیا بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہا میں نے؟ بے حیا نہیں ہوتا۔ آقا سے محبت کرنے والا با حیا ہوتا ہے، آقا سے محبت کرنے والا نمازی ہوتا ہے، آقا سے محبت کرنے والا شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، آقا سے محبت کرنے والا ایسا تاجر، ایسا نمازی، ایسا عابد، ایسا زاہد ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنے کردار کو سنوار لیتے۔ یہ ہے محبت رسول کی علامت۔ تو یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم میلاد بھی منائیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، سب کہتے ہیں انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو تاجر ہیں کبھی لین دین میں دغا نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ مومن فریبی نہیں ہوتا، حضور کا عاشق اور فریب کرے، اپنے بھائی سے دغا کرے، جھوٹ بولے، اس کا مال دباڑے۔ سرکار سے محبت کرنے والا بہن کے پلاٹ پر، مکان پر قبضہ نہیں کرتا، بھائی کا حق نہیں مارتا، اور حضور کا جو سچا عاشق ہے اپنے امام کی خدمتیں بھی نہیں کرتا۔ یہ بھی ہمارے اندر بڑی بری ہے، اس پہ پورا ایک بیان چاہیے، اگر میں چاہوں تو اس پہ پورا ایک گھنٹے کا بیان کر سکتا ہوں کہ آج جو ہم یہ جو ائمہ کرام ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، یہ نائبین رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی دام نماز پڑھتے ہیں، لیکن سارا دن خریدتے ہیں۔ یہ مولویوں نے سب انداز کر دیا دین کا، استغفر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو خرابی ہے ساری کی ساری مولویوں کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ اگر یہ مولوی نہ ہوں تو بچہ پیدا ہو تو کان میں ہمارے بچے کی اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، ایسے ہے نا؟ نکاح کون پڑھاتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ کلمے کون پڑھاتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ اور حافظ صاحب سے کہہ بھی دیتے ہیں سننا نا مجھ سے، خود ہی پڑھا دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ پوری برادری کے سامنے بےزتی نہ ہو کہ اس کو ایمان مفصل ایمان مجمل نہیں آتا، اس کو جو ہے وہ کلمہ طیبہ نہیں آتا، خود ہی پڑھا دینا آپ مجھے، ہوتا ہے نا ایسے۔
امام صاحب کہاں کہاں بھرم رکھتے ہیں، ایسے ہے نا. اور جب فوت ہو جاتے ہیں پھر غسل کون دیتا ہے؟ یہ دیندار طبقہ. جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ امام صاحب. اور قبرستان کون جاتے ہیں؟ کون کسے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی اس کو لٹانا کیسے ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، اور قبر پہ مٹی کیسے دینی ہے؟ امام صاحب بتاتے ہیں. سارا تدفین کے بعد کے سارے معاملات وہ ہمیں امام صاحب بتا رہے ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں مولویوں نے بڑا کام خراب کر دیا ہے کہ مولویوں نے سارا دین کا ستیہ ناش کیا. کبھی بھی کسی دیندار طبقے کی غیبت نہ کریں. ساری زندگی کی کمائی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کو غیبت نہیں کرنی. جس کو امام بنا دیا ہے، امام کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے اماموں کے نام سے پکاریں. اماموں کے نام سے، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہم قیامت کے دن آئیں گے. اور جو امام کی غیبت کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو، پھر کیا بنے گا قیامت؟ تو یہ ضمن بات میں نے کر دی. اسی طرح جو سرکار کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کی بچیاں بے پردہ بازاروں میں نہیں گھومتی، اس کی بیوی بے پردہ نہیں ہوتی. حضور کی محبت ہو اور بچیاں ٹائٹس پہنے، وہ تنگ لباس چست لباس پہنے، بیوی جو ہے وہ سر میں دوپٹہ نہ پہنے، وہ کہے جی میں تو غلام مصطفیٰ ہوں. وہ غلام مصطفیٰ نہیں ہے. غلام مصطفیٰ وہی ہے کہ جس کا تن من دھن سوچ فکر ہر چیز اپنے آقا کے نالین کی دھول پر قربان. بچوں یہی کہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میں. اپنے آقا سے محبت مانگو. ہم عرض کرتے ہیں آئیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما. سب کہہ دیجیے آمین. بچے بھی کہہ دیں آمین. یا اللہ ہمیں اپنے آقا کی محبت عطا فرما. ہمیں تعظیم و توقیر کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں محبت رسول کا کرنا نہیں آتا. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچا غلام بنا دے، ہمیں غلامی کی آداب سکھا دے، ہمیں تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت عطا فرما. آمین. یا اللہ عز و جل اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ میں نے کہا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل پاک کی برکت سے میرے مالک ہمارے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. میرے مالک اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے قلیل کو کثیر فرما دے. میرے مالک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. ہمیں منافقت سے، ہمیں جھوٹ سے، ہمیں غیبت سے، ہمیں ریاکاری سے بچا. ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم